السلام علیکم مانا. وعلیکم السلام. شاباش. پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ میں جو آیات تھیں وہ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں 1 منٹ میں کہ جو یہودی یعنی جیوز اور نصارہ یعنی جو عیسائی یا کرسچنس تھے وہ کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ کسی ان کی کوئی بیس نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ جو ان کے ڈسپیوٹس ہیں کہ کون صحیح کون غلط، اللہ قیامت کے دن وہ فیصلہ کر دے گا. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے روکے یا مسجدوں کو خراب کرے تو وہ ظالم ہے اور ان کے لیے آخر میں برا عذاب ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ مشرق اور مغرب دونوں، مشرق اور مغرب یعنی ایسٹ اور ویسٹ، وہ اللہ کے لیے ہیں. تو تم جس طرح بھی اپنا چہرہ کرو گے اللہ کو وہاں پاؤ گے، ہے نا، کہ اللہ کا چہرہ وہاں پاؤ گے، اللہ کو دیکھو گے، یعنی اللہ کی آیات اللہ کی نشانیاں دیکھو گے. وہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی منہ کرتے ہیں، جس طرح بھی ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ نہیں، زمین آسمان سورج چاند بادل پرندے انسان ہر چیز. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ تو بہت پاک ہے، اور جو بھی زمین اور آسمان میں اللہ کے لیے، تو یہ تو اور سب کے سب سبمسو ہیں اللہ کے آگے، یعنی سب اللہ کو اوبے کرتے ہیں. تو یہ کیوں ایسے فضول باتیں کرتے ہیں لوگ؟ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو کریٹ کیا، آسمانوں کو بنایا، اور وہ جب چاہتا ہے کن کہتا ہے کن تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے. کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکون کا مطلب ہے بس وہ ہو جاتی ہے، کہ یا پھر یعنی کہ دین اٹ ہیپنس. اللہ کہتے ہیں ہیپن اور پھر وہ دین اٹ ہیپنس. تو کن فیکون کا یہ مطلب ہے. صرف لفظ کن کا مطلب ہے ہو جا. پھر اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا اور وارن کرنے والا بنا کے بھیجا. یاد ہے گڈ نیوز کی جگہ ہم نے صحیح لفظ استعمال کیا تھا گلیڈ ٹائڈنگز، کیونکہ نیوز کا مطلب ہے کوئی چیز ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں بتایا جائے، چاہے گڈ ہے بیڈ. لیکن جو فیوچر کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے، پروفٹس جو آتے ہیں وہ فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا. تو اس کو کیا کہیں گے کہ وہ گلیڈ ٹائڈنگز دینے والے اور وارن کرنے والے، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. اور آپ سے اللہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا کہ آپ سے جہنم کے لوگوں کا سوال نہیں ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جو یہود اور نصارہ یعنی جیوز اور کرسچنز یہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب پہ چلنا نہ شروع کر دیں، ان کی ملت نہ بن جائیں، ان کی نیشن میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ جو اللہ کی ہدایت ہے وہی گائیڈنس ہے صرف. ان ہدى اللہ فهو الہدا، نہ سوری ایکسکیوز می، قل ان ہدى اللہ هو الہدا، فا نہیں ہے اس میں، هو الہدا، کہ وہی جو ہے وہ گائیڈنس ہے. اور جس نے نہیں، اللہ پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اور اگر آپ نے ان لوگوں کی ڈیزائرز کو مانا یا ان کے پیچھے چلے یا ان کی ڈیمانڈز کو مانا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس پورا علم آ چکا ہے قرآن کی صورت میں، تو پھر آپ کسی کو اپنا مددگار نہیں پا سکیں گے اللہ کے خلاف. یعنی پھر یہ بات غلط ہو جائے گی. اللہ کا حکم جب آ گیا، اللہ کا پیغام میسیج آپ تک پوری نالج آ گئی، پورا علم آ گیا، پھر پروفٹ کے اوپر بھی یہ سختی سے پابندی ہے کہ پروفٹ نے یہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی بات کو فالو نہیں کرنا. شاباش. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کہ جو لوگ جن کو ہم نے بک دی ہے، کتاب دی ہے، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا صحیح حق ہے، یعنی بالکل صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور ومن یکفر بھی، جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، جو اسے کفر کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ پھر نقصان میں جائیں گے، ان کو نقصان ہوگا. دے آر دا لوزرز.
اب اللہ آگے، یہ بہت مشہور آیت ہے جو میں تمہیں بتانے لگوں گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل، اے چلڈرن آف اسرائیل، اے نیشن آف اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. جو میں نے اللہ کہہ رہے بنی اسرائیل کو یاد کرو اس نعمت کو، اس بلیسنگ کو جو میں نے تم پر کی تھی. وہ انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں ہائر پوزیشن دی تمام دنیا کے اوپر، سب کے اوپر تمہیں آنر کیا. کیا کیا نعمت دی تھی اللہ نے ان کو؟ کون سی نعمت تھی وہ؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو کون سی نعمت دی تھی؟ اس سے پہلے ایک بہت بڑی نعمت دی تھی، ان کو فرعون سے بچایا تھا. ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں کرتے رہے اللہ، کھانا بھی ملتا تھا اور سب کچھ، وہ ساری سہولیات تھیں ان کے لیے. اور ان کو اللہ نے کہا کہ تمہاری پوزیشن سب سے ہائر ہے. اور ان کو یہ بھی کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اور اس دن سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی رینسم لیا جائے گا کہ چلو تھوڑے سے پیسے دے کے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. ایک انسان آیا، اس کے گناہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی یا اللہ یہ میرے سے پیسے لے لیں، میرے سے یہ بھی لے لیں، مجھے میری جان چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہوگا. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی اور اس کے لیے انٹرسیس کرے گا کہ جی کوئی اور آ کے کہے جی پلیز اللہ جی اس کو چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہوگا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب آگے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کی بات فی الحال یہاں پہ پاز ہوگی. ابراہیم علیہ السلام یاد ہے وہ کون تھے بھلا؟ جنہوں نے کعبہ بنایا تھا. کعبہ کی تعمیر، صحیح، کعبہ بنایا. اور وہ یاد ہے وہ جو ان کے بابا کہتے تھے کہ تم کیوں ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ جب سارے چلے گئے تھے کسی جگہ کسی فیسٹیول میں، تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تھے، اور ایک کلاڑا جو ہتھوڑا یا کلاڑا جو بھی تھا وہ چھوٹے بت کے اوپر رکھ دیا. یاد، چھوٹا بڑا ایک بت پہ رکھ دیا. اور جب وہ سب واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا جی کس نے کہا کیا ہے؟ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام؟ ایسے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو جس کے سر پہ کلاڑا رکھا ہے، یعنی کندھے پہ. تو وہ خود کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے جو دوسرے سارے کافر لوگ تھے؟ کہتے تھے تم جانتے ہو یہ کچھ نہیں بولتے، تم جانتے ہو یہ کچھ نہیں بولتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ابراہیم السلام نے جو حرکت کی تھی یہی مطلب تھا کہ آف کورس ناؤ یو گیٹ دا پوائنٹ، اب تمہیں سمجھ آ رہی بات. لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھے وہ لوگ. تو پھر بھی یعنی اسٹوپڈس کی طرح اس کا وہ ان لوگوں کی عبادت، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ الفاظ کے ذریعے کچھ کاموں کسی طریقے سے ٹیسٹ کیا اور وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ میں جو ہے انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو، پروفٹ کو تو اللہ تم ہی کہیں گے نا کہ پروفٹ تو اللہ کے نزدیک بالکل چھوٹے ہیں. تو اللہ نے کہا میں تمہیں امام بناؤں گا لوگوں کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، میرے بچوں میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ نے کہا قال یا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں. یعنی ٹھیک ہے آپ کو ہم نے امام بنا دیا، آپ کو ہم نے بہت ہائی پوزیشن دے دی ہے دنیا میں، لیکن آپ کے جو بچے ہیں، جو بھی نسل چلے گی آگے، بچوں اور بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان میں جو ظالم ہوں گے ان کے بارے میں وعدہ نہیں کہ ان کو بھی امام بناؤں گا. امام کا مطلب ہے لیڈر، سمجھے، ہائی پوزیشن. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کعبہ کو، جو بیت اللہ ہے، اس کو ہم نے بنا دیا ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ بار بار آئیں، اور وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
کہ ہم نے اس کو جگہ ایسی جگہ بنا دیا کہ لوگ وہاں پہ بار بار آئیں، اور وہ امن کی جگہ ہے، پیسفل جگہ ہے، اور پیسفل جگہ ہم نے بنا دی. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس جگہ کو جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو. وہ مقام ابراہیم کیا تھا؟ وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبہ کو بلڈ کر رہے تھے، تو وہ جگہ ہے مقام ابراہیم. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان سے پرومس لیا ابراہیم اور اسماعیل سے. اسماعیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. کہ میرا جو گھر ہے، یہ جو بیت اللہ، یہ جو کعبہ ہے، اس کو تم نے صاف رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور جو اعتکاف کرتے ہیں، یعنی جو بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، والرکع السجود، اور جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، ان سب کے لیے آپ دونوں نے اس گھر کو کیا کرنا ہے؟ پاک صاف رکھنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ کو، اس ملک کو امن والا بنا لے، سٹی آف پیس. اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو رزق دیں پھلوں میں سے، اور یعنی ہر قسم کے فروٹ سے، یعنی جو بھی وہ رزق کی جو بھی ڈیفینیشن. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو کہ اللہ اور آخری دن پہ ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پہ. تو اللہ نے یہ ان کی دعا قبول کی، لیکن کہا قال ومن کفر، لیکن ایک کنڈیشن لگا دی. قال ومن کفر فأمتعوہ، کہ جو تم میں سے ان لوگوں میں سے بات نہیں مانے گا، کفر کرے گا، ڈس بلیو کرے گا، تو تھوڑا سا تو زندگی کا جو چیزیں ہیں، انجوائمنٹ ہے یا زندگی کی جو بھی چیزیں، وہ میں ان کو دوں گا، پھر میں ان کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا کھینچے. وہ بئس المصیر، اور بہت ہی سخت بری جگہ ہے، ایول جگہ ہے، ڈیسٹینیشن ہے. چلو یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں. چلو الحمدللہ سمجھ آئی. اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو تھوڑی دیر اب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ جو ہے قرآن میں یا ان آیات میں بات چلتی رہے گی. صحیح. چلو دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کا بہت شکر، فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما دے. یا اللہ جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس کو یا اللہ اس پر ایمان لانے کی، اس پہ یقین رکھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب آمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب زدني علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب زدني علما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.